سورہ فاتحہ پڑھیں اپنے مرحومین کے لیے، تمام تر شہدائے ملت کے لیے، مرحوم علماء اور مراجع کے لیے، اور وہ مومنین جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سب کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم الطیبین الطاہرین معصومین۔ سب مل کے حجت خدا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ وفی کل تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید
وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم ہم سب کی عزاداری، عبادت، غم حسین منانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد کی وجہ سے اس فرش عزا پر آئے ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. جس آیہ کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، مسلسل آپ کے علاقے میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں کہ انسان کی خلقت کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، کہ فرمایا ہم نے خلق نہیں کیا انسانوں کو اور جنوں کو بس ایک مقصد کے لیے تاکہ یہ میری عبادت کریں. بہت ہی سمپل سی آیت، بہت ہی سمپل سا ترجمہ. اور قرآن کی خوبی یہی ہے کہ جب آپ ظاہر میں پڑھتے ہیں آپ کو بہت سادہ سی کتاب، بہت سادہ سا ترجمہ نظر آتا ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں اس قرآن کے ساتھ باطن ہے. ظاہر قرآن اس انسان کے لیے ہے جو ظاہر تک باقی رہے، باطن قرآن اس انسان کے لیے ہے جو اپنے باطن تک پہنچ پائے، اور اہل بیت اسی باطن کو زندہ کرنے آئے. کمال یہ نہیں کہ ہم نے اپنے ظاہر کو بچایا، کمال یہ نہیں کہ ہم نے اپنے ظاہر کو سجایا. بعض لوگ اپنے ظاہر پر فخر کرتے ہیں کہ ہم خوبصورت ہیں، بعض لوگ اپنے ظاہر کو سجاتے ہیں کہ یہ اگرچہ ان عناصر سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، تو کہتے ہیں کہ قالوا انما نحن مسلمون، ہم مسلم ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں. اسلام ہے بس اتنا فرق ہے، اگر اتحادی رسول ہے تو اسلام ہے، اگر مخالفت رسول ہے تو فساد. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. آواز بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انشاءاللہ جزائے خیر دیں بزرگوں کو، ان کا جذبہ ہے، ہم قدر کرتے ہیں، لیکن ذرا موضوع کو سمٹ کر ساتھ چلتے رہے، کیونکہ جب دو پڑھنے والے ہو جائیں تو بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. فرمایا کہ خلقت کا مقصد کیا تھا؟ عبادت تھا. تمہیں پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا. دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ جو ظاہر تک رہ گئے، ایک وہ جو اپنے ظاہر سے باطن تک پہنچ گئے. ہمیں اس ظاہر سے نکل کر اپنے باطن تک جانا ہے. جب تک ہم باطن تک نہیں جاتے تب تک کمال انسانی پہ کبھی پہنچ نہیں پاتے. ظاہر پہ مولا فرماتے ہیں فخر کرنے والے بہت گزرے. کسی نے اپنے حسن پر فخر کیا، کسی نے اپنے مال پر فخر کیا، کسی نے اپنی اولاد پر فخر کیا. اور قرآن کی ایک آیت ہے لا تبرجن تبرج الجاہلیہ. اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ تظاہر میں زندگی گزار رہی ہے. یعنی اگر آپ فیس بک کو دیکھیں، ٹویٹر کو دیکھیں، واٹس ایپ کو دیکھیں، یہ ہو کیا رہا ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہے خود کو دکھانا چاہتا ہے. وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، بس کہتا ہے میں نظر آ جاؤں. وہ جھوٹ بولے گا میں نظر آ جاؤں، وہ فحاشی کرے گا میں نظر آ جاؤں، بڑی بڑی جگہوں سے چھلانگ مارے گا کہ میرے فوٹو بن جائیں، میں دنیا کو نظر آ جاؤں.
آج ہر انسان خود کو دکھانے میں لگا ہوا ہے، یعنی کہتا ہے دنیا مجھے دیکھے، ویورز بڑھیں، کومنٹس بڑھیں، فالوورز بڑھیں۔ ہر انسان چاہتا ہے میں دنیا کی نظر میں دیکھا جاؤں۔ شہرت کا مطلب کیا ہے؟ میں دیکھا جاؤں، پھر اسے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ریسنٹ دھرنا جو ہوا یہ کیوں ہوا؟ کچھ لوگ اپنا نام بنانا چاہتے ہیں، اب چاہے اس کے لیے لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں، اس کے لیے نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ ورلڈ گنیز بک کا نام سب نے سنا ہوگا۔ یہ کتاب کا اگر نام گنیز سے ہٹا کے بے وقوفوں کی کتاب رکھا جائے تو بہترین نام ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ وہ 1 منٹ میں ایک انسان نے کتنے برگر کھائے، اس نے ریکارڈ توڑا، بھائی اس نے 20 برگر کھا لیے۔ ایک سانس میں ایک انسان نے کتنی لیٹر بوتل پی، کہ اس نے اتنی لیٹر بوتل پی لی۔ پہلے گاؤں میں ہوتا تھا کہ کون کتنا گھی پی لیتا ہے، تو اس کا مقابلہ ہوتا تھا۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ خود کو دکھانا چاہتا ہے۔ ایک چائنا کا انسان تھا، اس نے سر کے بل تقریباً 146 مرتبہ گھوما۔ اب یہ بتائیے انسانوں والا کام ہے؟ ہاں، یہ کوئی عقل مندی والا کام ہے؟ اللہ نے انسان کو عقل سے نوازا، فرمائے کبھی بھی اس پہ فخر نہ کیا کر کہ تو اپنے بدن سے کیا کرتا ہے، کبھی بھی اپنے بدن پہ ناز نہ کیا کر۔ اگر تو 1 منٹ میں 15 برگر کھا جائے گا تو بھینس 40 کھا جائے گی۔ ہاں، اس کا جسم بھی تم سے بڑا ہے، تو اس پہ فخر کرتا ہے کہ بھائی میں نے اتنا وزن اٹھا لیا۔ آج کل نوجوانوں کو دیکھیے، باڈی بلڈنگ میں فخر کرتے ہیں، جسم کو بنانے پر فخر کرتے ہیں۔ فرمائے اگر تو اتنا وزن اٹھا لیتا ہے تو گدھا تم سے کئی گنا زیادہ اٹھا لیتا ہے۔ تمہارا فخر جسم نہیں ہے، تمہارا فخر جسم کا حسن نہیں ہے۔ حیوانات کو دیکھو تم سے زیادہ حسین ہیں، چڑیا کو دیکھو، بہت سارے ایسے پرندے اور چرند ہیں جن میں حسن بے تحاشا ہے، رنگ بے تحاشا ہے، طاقت بے تحاشا ہے، نظر بے تحاشا ہے۔ اگر انسان دن کو دیکھ سکتا ہے تو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن بلی اندھیرے میں دیکھ سکتی ہے۔ اپنی اولاد پہ ناز نہ کیا کرو کہ اللہ نے مجھے کثرت اولاد سے نوازا۔ اگر تیرے پاس اولاد زیادہ ہے تو حیوان تجھ سے زیادہ اولاد پیدا کر لیتا ہے۔ فرمائے ان ظاہری چیزوں پر فخر نہ کیا کرو، فخر کس پہ کرو؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک اگر کوئی فخر کرنے کے قابل ہے تو وہ متقی ہے، جس نے تقوی پروردگار عالم کو اختیار کیا وہی فخر کر سکتا ہے۔ تبھی فرمایا تمہاری خلقت کا مقصد بھی یہی تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ تو پروردگار عالم کی عبادت کرتا رہے۔ پھر ہم نے مختلف مجالس میں بیان کیا کہ یہاں پر عبادت سے مراد کیا ہے؟ کیا عبادت سے مراد نماز ہے؟ کیا عبادت سے مراد روزہ ہے؟ کیا عبادت سے مراد حج و زکوٰۃ و خمس ہے؟ فرمایا ہاں یہ بھی عبادتیں ہیں، لیکن اس آیت سے مراد یہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ یہ جز عبادت ہے۔ اگر تو نماز پڑھے گا تو دن میں کتنی دیر پڑھے گا؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ پڑھ لے۔ اگر تو روزے رکھے گا مہینے میں 1 مہینہ رکھ لے گا۔ اگر تو زکوٰۃ دے گا تو سال میں 1 مرتبہ دے گا۔ لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری خلقت کا مقصد یہ تھا کہ تو ہمیشہ عبادت میں مشغول رہے، یعنی صبح اٹھے تو عبادت، سانس لے تو عبادت، سانسوں کو نکالے تو عبادت، تو چلے تو عبادت، تو سوئے تو عبادت۔ تمہارا 24 گھنٹہ جب عبادت میں بن جائے گا پھر تمہاری خلقت کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب وہ کون سی عبادت ہے کہ ہم 24 گھنٹہ عبادت پروردگار عالم میں مشغول رہیں؟ معصوم فرماتے یہاں پر لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، تو ہماری معرفت حاصل کرے۔ جب تمہارے وجود میں معرفت آ جائے گی، اب زمین میں جو بیج ڈالا جائے گا وہ بیج درخت بن کے باہر نکلے گا۔ دیکھیے اگر زمین بنجر ہو، مثال کے طور پہ گندم کا دانہ پودے میں بدل سکتا ہے، شاخ اس سے نکل سکتی ہے، لیکن اگر اس گندم کے دانے کو میں ہاتھ پہ رکھوں اور اس میں پانی ڈالتا رہوں کبھی اس سے پودا نکلے گا؟ اس میں صلاحیت ہے، لیکن جس ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں اس میں صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ گندم کو اگانے کے لیے نہیں بنا۔ اگر میں اس کو لکڑی پہ رکھ لوں کبھی گندم کا دانہ نہیں اگ پائے گا۔ اس کے لیے زمین کی ضرورت ہے، اور وہ زمین جو گندم کو اگانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ فرمایا جسم ظرف ہے، علم الہی جب اس ظرف میں آتا ہے تو اس ظرف کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کس نے کتنی نمازیں پڑھیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا کس نے کتنی مجلسیں سنی، اللہ یہ نہیں دیکھتا کس نے کتنی مجلسیں پڑھیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا کس نے کتنے نعرے مارے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس ظرف میں علی کا نام جا رہا ہے وہ ظرف پاک ہے کہ نہیں۔
یہ بدن ظرف ہے، ظرف سمجھ رہے ہیں نا، برتن ہے، یہ بدن برتن ہے. دیکھیے پانی پاک ہے، لیکن اگر یہ گلاس نجس ہو، اس میں پانی ڈالوں گا، پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. پہلے مجھے گلاس کو پاک کرنا ہے، بعد میں اس میں پانی ڈالنا ہے. فرمایا یہ ظرف جو پروردگار عالم نے تجھے پاک ظرف دیا تھا، جب تو پیدا ہوا تھا تیرا برتن پاک تھا. اس برتن کا نام جسم ہے جو میں نے تجھے عطا کیا ہے. 7 سال تک پاک تھا، 14 سال تک پاک تھا، 15 سال کے بعد تو خود اس ظرف کو نجس کرتا ہے. لیکن میں نے تجھے کہا اس ظرف کو نجس نہ کرنا، کیونکہ اس ظرف میں کبھی علی کی محبت آئے گی، اس ظرف میں کبھی مجلس آئے گی، اس ظرف میں کبھی حسین کی زیارت جائے گی، اس ظرف میں کبھی امام رضا کی زیارت جائے گی، اس ظرف میں کبھی نہج البلاغہ جائے گی، اس ظرف میں کبھی تفسیر قرآن جائے گی. اگر ظرف نجس ہوگا جو چیز جائے گی وہ بھی خراب ہو جائے گی. اس لیے مولا فرماتے ہیں اگر علم شریف کو ملے اس کی شرافت کو بڑھاتا ہے، اگر کمینے کو ملے اس کی کمینگی میں اضافہ کرتا ہے. علم وہی ہے، لیکن جب شریف کے اندر آتا ہے تو شرافت بڑھ جاتی ہے، جب کمینے کے اندر آتا ہے کمینگی بڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس کا ظرف گندا ہے. وہ لوگ جو علی ابن ابی طالب کے ساتھ گھومتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، لیکن کوئی ہدایت نہ پیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا ظرف کیا تھا؟ نجس تھا. یہی فرق ہے شیعہ اور سنی میں. ہم کہتے ہیں کہ علی کے ساتھ بیٹھنے سے یا ساتھ ملنے سے کوئی پاک نہیں بن جاتا جب تک علی کی سیرت پہ نہیں چلتا. نبی کے ساتھ علی سے وہ بولے گا وہ ایمان سیکھ گیا، جو حسین کا دامن چھوڑے گا وہ دین سیکھ گیا. ہاں. اگر رسول کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہے کہ 2 طرح کے قرب ہیں، ایک قرب ظاہری ہے، قرب باطنی ہے. ظاہری طور پر جو اہل بیت کے قریب جاتا ہے وہ پاک نہیں ہو پاتا، جو باطنی طور پر علی کے قریب جاتا ہے وہ پاک ہو پا جاتا ہے. یعنی یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے کربلا جائیں اور اپنا بدن حسین کی ذریعے سے مس کر کے واپس آ جائیں یہ ثواب تو ہے، لیکن فرمایا جب تک باطن حسین سے مس نہیں ہوتا تب تک انسان پاک نہیں ہوتا. اور دیکھیے ظاہر کے مس کرنے میں کتنا ثواب ہے. یہ آنکھیں میری ہیں، اگر میری بیوی مر جائے، رشتہ دار مر جائے، میں اس کے غم میں روں. ان میری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا کوئی خریدار نہیں ہے. آنسو میرے ہیں، ذائقہ بھی وہی ہے، نمکین ہے، لیکن یہی آنسو جب حسین کے غم میں بہتے ہیں وہی آنسو ہیں، ذائقہ بھی نہیں بدلا، لیکن ان آنسوؤں کی خریدار سیدہ بن جاتی ہیں. یہ قدم میرے ہیں، گوشت میرا ہے، ہڈیاں میری ہیں، اگر ان قدموں سے میں اسلام آباد جاؤں کوئی قیمت نہیں، کوئی خریدار نہیں. لیکن یہی قدم اگر نجف سے کربلا جائیں، فرمایا ان کے پاؤں کی خاک کو ملائکہ اپنے پروں سے مس کیا کرتے ہیں. چہرہ آپ کا چہرہ میرا دیکھنا عبادت نہیں ہے، لیکن یہی چہرہ اگر کربلا جائے، حسین کی ذریعے سے مس ہو کر واپس آئے، فرمایا 3 دن تک ظاہر کے چہرے کو دیکھنا عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. کمال میرے بدن کا نہیں ہے، کمال میرے آنسوؤں کا نہیں ہے، لیکن جب ان کی نسبت حسین ابن علی سے ہو جاتی ہے تو یہ باشرف بن جاتے ہیں، یہ جسم شریف بن جاتا ہے. لیکن ٹیمپریری 3 دن تک دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ حسین کی ذریعے سے مس ہو کر آئے. اب تصور کریے جو حسین سے مل جائے، جو علی سے مل جائے، جو امام زمانہ سے مل جائے، اس کا وجود کتنا پاک ہو جائے گا. یہ وجود پاک ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اس کے مراحل ہیں. روزانہ خدا نے آپ کو نماز میں ایک سورہ پڑھنے کا کہا. اگر یہ سورہ نماز سے نکل جائے آپ کی نماز باطل ہے. کون سا سورہ ہے؟ سورہ حمد. پڑھتے کیا ہیں سورہ حمد میں؟ اکثر لوگ ظاہر تک پہنچ جاتے ہیں، باطن تک کوئی پہنچ نہیں پاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جو اہم ترین دعا ہے کہ اے خدا مجھے صراط مستقیم دکھا، یا بعض شیعہ ترجمہ کرتے ہیں کہ صراط مستقیم پر قائم رکھ. پہلے 2 شرطیں بتائی ہیں خدا نے. پہلی شرط ایاک نعبد، جو آپ کے وزیر اعظم زیادہ پڑھتے ہیں، و ایاک نستعین، اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں. حصر کی معنی ہے تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کسی کی نہیں کرتا. تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور کسی سے مدد نہیں مانگتا. یعنی مسبب الاسباب کس کو سمجھتا ہوں؟
تجھے سمجھتا ہوں۔ فرمایا جب یہ 2 شرطیں پوری ہوتی ہیں تو پھر دعا جب کرو گے اہدنا الصراط المستقیم، اب صراط مستقیم پر ہدایت ملے گی۔ جب تک یہ 2 شرطیں انسان پوری نہیں کرتا کبھی صراط مستقیم پہ چل نہیں سکتا۔ شیعہ بھی دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہل سنت بھی دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، خوارج بھی نماز پڑھتے تھے کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، یا حسین کے لشکر کے سپاہی اہدنا الصراط المستقیم، و یزید کے سپاہی اہدنا الصراط المستقیم۔ سوال یہ دعا سب کر رہے ہیں، خدا قبول کس کی کرتا ہے؟ میں نے بھی دعا کی، آپ نے بھی دعا کی، فرمایا قبول اس کی ہوگی جو ایاک نعبد کی منزل پر ہوگا، جو ایاک نستعین کی منزل پر ہوگا۔ ایاک نعبد کا مطلب کیا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، صرف عبادت نماز میں نہیں، عمل میں بھی، کردار میں بھی۔ کہ اگر کسی جوان کو میں نے کہا کہ فلاں جاب نہ کرنا، فلاں کام نہ کرنا حرام ہے، تو مجھے کہتا ہے مولانا اگر میں وہ کام چھوڑ دوں گا تو میرے بچوں بھوکے مر جائیں گے، تو وہ خدا، یعنی یہ اپنے عمل میں موحد نہیں ہے، اپنے افعال میں موحد نہیں ہے، مشرک ہے۔ یہ اپنے افعال میں رزق دینے والا کسے سمجھ رہا ہے؟ جو اس کا باس اسے رزق دے رہا ہے۔ فرمایا اگر وہ خدا جو تمہیں حرام کے ذریعے سے دے سکتا ہے کیا حلال کے ذریعے سے نہیں دے سکتا؟ کہ تم نے حرام کی روزی پہ بھروسہ کیا، اس کا مطلب یہ اپنے افعال میں موحد نہیں ہے، یہ اپنے کردار میں موحد نہیں ہے، یہ اپنے عقیدے میں موحد نہیں ہے۔ موحد اسے کہتے ہیں کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے وہ اپنے رب العالمین پہ بھروسہ رکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہ میں اس کے لیے ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، اگر ایک پورا گاؤں آپ سے لڑنے آئے اور آپ تک کو تنہا ٹھہرے ہوں، کہ کبھی اس گاؤں سے لڑنے جائیں گے؟ کبھی نہیں جائیں گے، کہیں گے میں اکیلا ہوں، وہ 40 لوگ ہیں۔ لیکن مثلاً پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف آپ کو یہ کہے کہ لڑنے جاؤ، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، اب لڑنے جاؤ گے؟ کیونکہ پوری فوج آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ وہ دیکھنے والا بھی پریشان ہوگا، اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ فرمایا یہی حال تھا کربلا میں، جب 14 سال کا قاسم لڑنے جاتا تھا تو پوری فوج اشقیہ پریشان تھی۔ اس جوان میں یہ ہمت اور جذبہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ قاسم کے پیچھے پروردگار عالم تھا، توحید اور موحد سے، ان کو اللہ پر بھروسہ تھا۔ اسی لیے حسین جب تلوار اٹھاتے تھے پوری دنیا سے نہیں ڈرتے تھے، ایک ہی بھروسہ تھا، وہ پروردگار عالم تھا۔ اب فرمائے اگر ایاک نعبد اور ایاک نستعین کو سمجھنا ہے تو جناب ابراہیم کی زندگی کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک آپ ابراہیم کو نہیں سمجھیں گے تب تک حسین سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک اسماعیل کو نہیں سمجھیں گے تب تک علی ابن ابی طالب سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ان کے کردار کو سمجھنا ہے۔ فرمایا قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن میں ہر کیریکٹر دکھایا گیا، جب کیریکٹرز کو پڑھو گے تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ جب ابراہیم جیسی مصیبت ہمارے سر پر آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے، جب اسماعیل جیسا امتحان ہمارے اوپر آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے، جب حسین ابن علی جیسا امتحان ہمارے اوپر آئے تو ہمیں کون سا کردار اپنانا ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلے جناب ابراہیم کو پڑھو، کیونکہ ابراہیم تمام تر انبیاء اور مخصوصاً ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے جد امجد ہیں، کیونکہ ابراہیم کی نسل سے علی کو پیدا ہونا تھا، ابراہیم کی نسل سے مصطفیٰ کو پیدا ہونا تھا، اسماعیل کی نسل سے حسین ابن علی کو پیدا ہونا تھا۔ اور جب تک انسان پیوریفیکیشن تک نہیں پہنچتا، یعنی جب تک اپنے بدن کو پاک کر نہیں لیتا، تب تک اس بدن سے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوگا جو کردار علی اکبر میں آ جائے۔ امام خمینی جب پیدا ہوئے ان کی والدہ کا دودھ جو تھا وہ خشک ہو چکا تھا، انہوں نے مختلف خواتین کو بلایا، دودھ دینے والی خواتین تھی، ایک خاتون آئی اس کو رد کر دیا، دوسری خاتون آئی اس کو ریجیکٹ کر دیا، تیسری خاتون آئی اس سے واپس کر دیا۔ فرمایا مجھے ایسی دودھ پلانے والی چاہیے جو دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، جو نماز تہجد پڑھتی ہو، اگر اس میں عمل نہیں ہوگا اور اس کی چھاتی سے دودھ نکلے گا میرے بچے میں بھی بے عملی کا کردار چلا جائے گا۔ اور جب ایسی خاتون مل گئی جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھی، نماز تہجد بھی پڑھتی تھی، اب اس نے اس خاتون پہ شرط رکھی، فرمایا خبردار جب بھی میرے بیٹے کو دودھ پلانا تو وضو کی حالت میں ہونا اور بغیر وضو کے کبھی اسے دودھ نہ پلانا۔ جب ایسا کردار خاتون رکھتی ہے تو ایسا بچہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ ماں کے دودھ سے لے کر بچے میں اثر ہوتا ہے، باپ کے نطفے سے لے کر ماں کے دودھ کے قطرات تک اس بچے میں اثر ہوتا ہے۔ تبھی اہل بیت فرماتے ابھی شادی کی نہیں
اس وقت سے سوچو تمہیں کس خاتون سے شادی کرنی ہے. جب شادی کر لی پہلے بچہ پیدا نہ کرنا, پہلے اپنے وجود کو پاک کرنا, کم از کم 40 سال خود کو پیوریفائی کرنا, 40 دن پیوریفائی کرنا, کم از کم 40 دن ایسا عمل کرنا جس میں گناہ نہ ہو, جس میں جھوٹ نہ ہو, جس میں تہمت نہ ہو, جس میں غیبت نہ ہو. جب 40 دن خود کو پاک کر لو اب بیوی کے قریب جانا, کیونکہ اب جو نطفہ بنے گا یہ نطفہ ایسے بچے کا نطفہ بنے گا جس بچے میں گناہ نہیں ہوں گے, اس کے جینز پاک و پاکیزہ ہوں گے. جب یہ نطفہ ماں کے پیٹ میں ٹھہر جائے پہلے مہینے سے لے کر 90 مہینے تک 9 مہینے پورے اعمال لکھے ہوئے ہیں. دیکھیے محمد حسین طباطبائی جب پیدا ہوا 4 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گیا. اس کی ماں سے پوچھا گیا آپ نے بچے کو یاد کیسے کروایا؟ کہا ہم نے یاد تو نہیں کروایا, میں قرآن پڑھتی تھی یہ خود بخود اگلی آیت پڑھ لیتا تھا, میں آیت آدھی پڑھتی تھی یہ پوری آیت پڑھ لیتا تھا. جب پوچھا گیا اس نے آیت کیسے پڑھی؟ کہا جب یہ میرے پیٹ میں تھا میں دن رات قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور سب سے پہلے جو بچے کی چیز بیدار ہو جاتی اس کی سماعت ہے. کہ یا میں قرآن پڑھتی تھی میرا بچہ قرآن کو سنتا تھا. اب جب پیدا ہوا اس کے حافظے میں قرآن تھا کیونکہ ماں قرآن کی اکثر تلاوت کرتی رہتی تھی. لیکن یہ ماں جس کے آج پیٹ میں بچہ ہے اگر یہ ٹی وی پہ بیٹھی رہے, اگر یہ ڈراموں پہ بیٹھی رہے, اگر یہ میوزک پر بیٹھی رہے, اگر یہ غیبتیں کرتی رہے تو اس بچے سے یہ توقع نہ رکھیں یہ بچہ انقلابی بچہ بنے گا. اس بچے کو اگر انقلابی بنانا ہے تو ماں باپ کو پہلے سے محنت کرنی پڑتی ہے, زمین کو تیار کرنا پڑتا. ہر سن لکم, عورت زمین کی مانند ہے, مرد حارس ہے, مرد کو حارس کا کام کرنا ہے, عورت کو حرس کا کام کرنا ہے. زمین کو خود کو تیار رکھنا ہوتا ہے. جتنی زمین اچھی ہوگی اتنا بیج اچھا ہوگا, جب اتنی زمین اچھی ہوگی اتنی فصل اچھی ہوگی. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جب بچہ پیدا ہو رہا تھا اس وقت میں نے کیا کیا. تبھی معصوم فرماتے ہیں بچے کی ولادت کے مطابق مرد کے ذہن میں خیالات بھی پاک ہونے چاہیے, اس کا وجود بھی پاک ہونا چاہیے, کیونکہ ہر شے کا اثر ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ کب ہوں گے جب ہم اہل بیت کی زندگی کو پڑھیں گے, جب ان کی ابتدائی زندگی کو پڑھیں گے. جناب زہرا کے تمام تر واقعات لکھے ہوئے ہیں. جب امام حسن شکم میں تھے بی بی اپنے بچے سے باتیں کیا کرتی تھی اور اس میں مصائب کے جملے بھی ہیں, وہ انشاءاللہ آخر میں بیان کروں گا. فرمایا تربیت اہل بیت نے ہرگز بتا دی کہ کس طرح تربیت کرنی اور کس طرح تربیت نہیں کرنی, کس شے سے انسان کو خود کو روکنا ہے اور کس شے سے نہیں روکنا. یہ کب ہوگا؟ جب آپ اہل بیت کی زندگی کو پڑھیں گے, جب قرآن پڑھیں گے, قرآن کی تفسیر کو پڑھیں گے اور وہاں سے اپنی مشکلات کا حل نکالیں گے. اب آئیے جناب ابراہیم کو پڑھتے. فرمایا ابراہیم جوان تھے, 18-17 سال عمر ہے. پورا گاؤں جب اپنی عید منانے چلا گیا, جب گاؤں والے لوگ واپس آئے تو جہاں پر بت پڑے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں. ایک بہت بڑا بت ہے جس کے کاندھے پر کلہاڑی پڑی ہوئی ہے. اب انبیاء خدا اور اہل بیت لوگوں کی لاجک اور منطق کو بیدار کرنے آئے. مولا فرماتے جس میں عقل نہیں, جس میں لاجک نہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. جذباتی بندہ ہمیشہ مذہب کو, مکتب کو, خود کو نقصان دیتا ہے. یہودی کتنے مارے گئے لیکن کبھی بھی انہوں نے جذبات سے کام نہیں لیا, عقل سے کام لیا. آج پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. ہم کیا ہیں؟ جذباتی. جذبات کا مسئلہ یہ ہے یہ جلدی ابھرتے بھی ہیں اور جلدی بیٹھ بھی جاتے ہیں. کوفی جذباتی تھے. کسی سے پوچھا گیا کہ کوفیوں کا مزاج ایسا کیوں تھا؟ کہ یہ ہوا کے رخ پہ چلتے تھے. اگر حسین آ جاتے یہ سارے حسین کے ساتھ مل جاتے. ہوا جہاں کی ہوا چلتی تھی کوفی وہاں جذباتی تھے. کیونکہ جب ابن زیاد وہاں پہنچا اور نقاب لگا کے پہنچا کتنا بڑا استقبال کیا, انہوں نے تو یہ سمجھا حسین ابن علی ہیں. جب نقاب ہٹا تو پتہ چلا یہ تو ابن زیاد آئے. تو ہوا ابن زیاد کی چلی, ابن زیاد کے ساتھ مل گئے. جب جناب مسلم گئے کتنے لوگ پیچھے تھے جناب مسلم کے؟ بعض میں ہے کہ 6000 لوگ مسلم کے پیچھے نماز کے بعد میں 600 لوگ. لیکن فرمایا جب ہوا چلی یہ سارے کہاں چلے گئے؟ دور چلے گئے. جذباتی مومن کا ایمان جذباتی ہوتا ہے, کررعا ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں مچھر کی طرح ہوتا ہے, جہاں کی ہوا آئی وہاں کا چلا گیا. لیکن مومن کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا کجبل الراسخ, مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. طوفان آئے ہلتا نہیں, زلزلے آئے ہلتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے دین کو لاجک سے مانا ہے, منطق اور عقل سے مانا ہے. جذبات میں آ کر بہا نہیں ہے کہ آج میں کوئی بات کر دوں آپ بہ جائیں. اپنے عقل اور منطق کو اس نے مطمئن کیا کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ راستہ راسخ بھی ہے, یہ راستہ مضبوط بھی ہے. جب راسخ راستہ اس نے چن لیا, اب کیونکہ عقل سے چنا ہے, اب گلا کٹ بھی جائے حسین کی طرح اسے پرواہ نہیں ہوتی.
کیونکہ اس نے اپنے راستے کو سمجھ کے انتخاب کیا ہے. تو فرمایا جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہو پہلے راستے کو سمجھو, پہلے ایاک نعبد کو سمجھو, ایاک نستعین کو سمجھو, کیونکہ جب تک تم ان دو جملوں کو نہیں سمجھو گے تب تک اہدنا الصراط المستقیم جو ایک ایسا موٹر وے ہے, جو الہی موٹر وے ہے جس کی انتہا جنت ہے, کبھی اس پہ تم چڑھ نہیں سکتے. اور جب تک اس پہ نہیں چڑھو گے نہ نماز قبول ہے, نہ عبادت قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, تمام تر عبادات کی کوئی لذت نہیں ملے گی جب تک اس راہ الہی پر جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے لا اعوج کو بلایا گیا. عجیب منظر تھا, سارے بت ٹوٹ گئے, ایک بڑا بت کھڑا تھا جس کے کاندھوں پر کیا تھی؟ کلاڑی تھی. کہا کہ سارا شہر تو خالی تھا, یہ جوان اسی میں تھا, اور یہ کبھی کبھی ایسے کام کرتا بھی ہے. کیونکہ ابراہیم کے چچا جو تھے وہ بت بناتے تھے, بت تراش تھے, تو ابراہیم کو مجبور کرتے تھے جاؤ بت بیچ کے آؤ. اب چچا کو نہ تو نہیں کر سکتے تھے, بت کے گلے میں رسی باندھتے تھے, پورے شہر کی گلیوں میں گھماتے تھے, کہتا تھا ہے کوئی جو گونگے بہرے بت مجھ سے خریدے. تو اس نے کہا بھائی اچھا, اس سے بہتر تو بت بیچنے ہی نہیں جاؤ, کیونکہ کوئی تم سے بت خریدے گا نہیں. یعنی لاجک کے ذریعے کہتے بت بہرا بھی تھا. اگر کوئی کہتا بہرا کیوں کہہ رہے ہو, کہتا بھائی بہرا تو ہے. اگر کہتا گونگا کیوں کہہ رہے ہو, کہتے زبان تو نہیں ہے. لوگوں کے لاجک سے کھیل دیتے کہ جو بہرا اور گونگا ہے وہ تمہاری باتوں کو کیسے سنے گا, وہ تمہیں جواب کیسے دے گا. تو ابراہیم کو بولا ابراہیم کس نے بتوں کو توڑا؟ تو ابراہیم نے کہا بڑے نے. اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ بڑا کیسے توڑ سکتا ہے, کیونکہ اگر یہ کہتے بڑا کچھ کر نہیں سکتا تو ابراہیم کہتے جو بڑا اپنے چھوٹوں کو بچا نہیں سکتا وہ تمہیں جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا. اس کی لاجک کو ہلایا. میری باتیں سمجھ تو آ رہی ہیں نا؟ تھوڑا سرمر ہلایا کریں تاکہ مجھے پتا چلے. کیونکہ میں ایسے پڑھتا رہوں گا یہ کیسٹ ہو جائے گی. جیسے آپ ٹیپ میں کیسٹ سنتے ہیں نا چپ کر کے سکون سے, لیکن ہمارا کلچر یہ ہے پاکستان میں تھوڑا بہت سر ہلایا کریں تاکہ پڑھنے والے کو پتہ تو چلے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے. جب ہم پنجاب میں مجلس پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کوئی مجمع داد دیتا ہے, کوئی داد نہیں دیتا. تو ایک جگہ ہم گئے تو وہاں پہ ظاہر پہلے ذاکرین پڑھتے تھے, تو جب ہم بیٹھتے تھے تو 40 لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے. دوسرے دن تیسرے دن ہم نے کہا یہ روز مسئلہ کیا ہے, کیا میں امام حسین کا ذکر نہیں کرتا, اگر یزید کا ذکر کرتا ہوں, یہ 40 اٹھ کے کیوں جاتے ہیں؟ تو بانی مجلس نے کہا قبلہ یہ ذاکر کے ساتھ آتے ہیں, وین میں بھر کے آتے ہیں, یہ انہی کو داد دینے کے لیے آتے ہیں, انہی کے لیے رونے آتے ہیں. تو پھر میں نے مجمع کو کہا, میں نے کہا یہ جو آپ واہ واہ یا سبحان اللہ داد دیتے ہیں یہ گناہ بھی ہے ثواب بھی ہے. گناہ کب ہے, ثواب کب ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. کہ گناہ تب ہے جب داد دینے والا داد دے ذاکر کو, خطیب کو, مولوی کو, تو گناہ ہے. اگر آپ مجھے داد دیں تو گناہ ہے, لیکن اگر داد دینے والا داد دے اس ذکر کو جو ذاکر کر رہا ہے تو عبادت میں شمار ہو جاتے ہیں. وہ کیا کرتے تھے, ذاکر کو داد دیتے تھے, کیونکہ داد دینے کے پیسے ملتے تھے, رونے کے پیسے ملتے تھے. حسین کے لیے گریہ نہیں کر رہے تھے, اس کے لیے. اور روزانہ ایک ہی بندہ بے ہوش ہوتا تھا, ایک ہی بندہ بے ہوش ہوتا تھا اور اسی کے ساتھ چلا جاتا تھا. تو لہذا جب آپ مجلس میں آتے ہیں تو تھوڑا بہت بولا کرے کہ میں نے آپ کو پیسے دیے تو نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تھوڑا امام حسین جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی, وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے. نعرے حیدری. انسان آسمان کو تو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں. ننگی سی قبر کھود کے اصغر کو کاٹ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کے. بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ابراہیم نے ان کی عقل کو جھنجھوڑا
کہ کس نے توڑا کا بڑے نے. اب یہ کہہ نہیں سکے کہ ابراہیم بڑا توڑ نہیں سکتا، کہ اگر کہتے تو ابراہیم جواب میں یہی کہتے جو چھوٹوں کو بچا نہیں سکتا وہ تم کو کیا بچائے گا. تو قرآن کی آیتیں انہوں نے فوراً کہا حرقوا فانتصروا آلہتکم. غور کیجیے گا ان جملوں پہ. حرقوا جلا دو اسے اور بچا لو اپنے خداؤں کو. تو خدا نے یہاں پر فطرت شیطانی اور نمرودی بتائی کہ طاغوت کی فطرت یہ ہے جب یہ سچے کو، جب یہ جھوٹے کو بچانا چاہتا ہے تو سچے کو جلا دیتا ہے. ہر زمانے میں اس کی فطرت یہی رہی ہے، کیونکہ اگر سچا باقی رہے گا تو اس جھوٹے کا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا. اگر ابراہیم کو باقی رکھا جاتا یہ بتوں کی حقیقت کو بتا دیتا. تو اگر بتوں کو بچانا ہے فانتصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کو بچاؤ اور حرقوا سے جلا دو. تو فرمایا ہر زمانے میں یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا. حسین ابن علی کو کیوں شہید کیا گیا؟ کیونکہ اگر حسین باقی رہے گا تو یزید کی حقیقت کو بیان کر دے گا. چوتھے امام کو کیوں شہید کیا گیا؟ اگر چوتھا امام رہے گا وقت کے ظالموں کی حقیقت کو عیاں کر دے گا. علی کو کیوں شہید کیا گیا؟ اگر علی رہے گا تو جھوٹوں کی حقیقت کو عیاں کر دے گا. آج شیعوں کو کیوں مارا جاتا ہے؟ فرمایا اگر یہ شیعہ رہے تو جھوٹوں کا پتہ بتا دیں گے. یہ ہر زمانے میں سنت رہی ہے کہ حرقوا جلا دو، اور یہ جلاتے ہیں، یہ مارتے ہیں، یہ کاٹتے ہیں. وجہ ایک ہے ان کو ان کی حقیقت کا پتہ ہے. آج دنیا کی سب سے بڑی بڑی طاقتیں جلا تو رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ شیعوں کو، شیعوں کے نظریے کو، ان ملکوں کو جو حقیقت کے پیچھے ہیں، جو حقیقت پسند ہے، انہیں جلایا جا رہا ہے، انہیں روکا جا رہا ہے، ان کو سینکشن میں گھیرا جا رہا ہے، ان کو تحریم کیا جا رہا ہے، ان کے مال کو تنگ کیا جا رہا ہے. اور مولا یہ صفت نمرودی اور صفت دجالی بتاتے ہیں کہ دجال کا دین سکہ ہوگا اور کہے گا جو میری اطاعت کرے گا اس سے سب کچھ دوں گا، جو میری اطاعت نہیں کرے گا اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا رزق، اس کا مال ہر شے بند کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی فطرت ہے. اگر تو اس کی اطاعت نہیں کرے گا، اگر اس کے بتوں کو نہیں مانے گا، جن چیزوں کو اس نے بت بنایا ہے، تو فرمایا وہ تجھے جلا دے گا. لیکن اللہ کہتا ہے یہ اس کی فطرت ہے. اب دیکھ میری فطرت کیا ہے. یہ نمرودی فطرت تھی کہ حرقوا سے جلا دو. اب کیا کیا گیا؟ 5-6 دن تک، بعض روایات میں کافی دن تک کہا کہ اسے جلا رہے ہیں جو تمہارے خداؤں کا دشمن ہے. تبھی مولا فرماتے ہیں باطل اپنے باطن پر جتنا مضبوط ہے تو اپنے حق پہ اتنا مضبوط کیوں نہیں ہے. ایک بوڑھی تھی، وہ اپنا چرخہ تھا جو چلاتی تھی، جسے سلائی کرتی تھی، اس کی لکڑی بھی لے آئی آگ میں ڈالنے کے لیے. کہا کیوں؟ کیونکہ میں مشرک کو جلا رہی ہوں، میں کافر کو جلانے آئی ہوں. ابراہیم ان کی نظر میں کافر تھا، عقیدہ باطل کا ہے لیکن راسخ کتنا ہے. اور کوفے والوں کا عقیدہ حق پہ تھا، حسین کو بلایا تھا لیکن راسخ نہیں تھا، حسین کے پیچھے نہیں گئے. تبھی مولا علی نالا ہوتے تھے، کہتے تھے کہ میرے 3-4 لے لو، ایک شامی دے دو. یہ مثال دے رہے تھے، علی لینا نہیں چاہ رہے تھے لیکن بتانا چاہتے تھے وہ اپنے باطل پہ کتنے مضبوط ہیں اور میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں. لیکن علی کو پتا ہے جب مشکل کا وقت آئے گا یہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. فرمایا بہت بڑی آگ کو بھڑکایا گیا. اب پریشان تھے کہ ابراہیم کو اس آگ میں پھینکیں تو کیسے پھینکیں، کیونکہ جو پھینکنے جاتا وہ بھی جل جاتا. تو وہ جو ہر زمانے میں مدد کرنے آتا ہے پہنچ گیا، جناب ابلیس. اس نے کہا منجنیق بناؤ. یہ منجنیق ابلیس کا مشورہ تھا کہ منجنیق بناؤ، ابراہیم کو منجنیق میں ڈالو اور اسے آگ میں پھینک دو. کہ ابراہیم کے ہاتھوں کو باندھا گیا، پاؤں کو باندھا گیا، منجنیق میں ڈالا گیا. اب جناب ابراہیم کو آگ کی طرف پھینکا گیا. یہ کس کی فطرت بیان ہو رہی ہے؟ نمرود کی فطرت، شیطان کی فطرت، ابلیس کی فطرت. جو الہی بندے ہیں یہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ان کو ختم نہ کیا تو ان کی ابلیسیت ظاہر ہو جائے گی، ان کے جھوٹے خدا ظاہر ہو جائیں گے. تو فرمایا اسی لیے حق کو مارو اور پوری دنیا میں اندھیرا پھیلا دو تاکہ اندھیرے میں کوئی نظر ہی نہ آئے. اگر روشنی آئے گی تو جھوٹا ظاہر ہو جائے گا، اگر روشنی آئے گی تو چور کا پتہ لگ جائے گا. تو فرمایا ابراہیم کو منجنیق میں ڈالا گیا، اب ایک مرتبہ آگ کی طرف پھینکا گیا. اب جب ابراہیم آگ میں گرنے لگے عرش الہی پہ تہلکہ مچ گیا. ملائکوں نے کہا خدا تیرا ایک موحد ہے، اسے بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے. خدا نے کہا جبرائیل کرنا کیا چاہتا ہے؟ کہ خدا مدد نہیں کرو گے؟ کہ تجھے کرنی ہے جا کر کرو. میں نے روکا کب ہے؟
یہ منزل ایاک نعبد اور ایاک نستعین ہے۔ ابراہیم مجسمہ ایاک نعبد ہیں، عمر کتنی 18 سال، ایمان دیکھیے ابراہیم کا، کیونکہ ایاک نستعین کی منزل پر ابراہیم قائم ہو چکے۔ جبرائیل پہنچا، ابراہیم آگ میں گرنے والے ہیں، کہا ابراہیم آگ میں گر رہے ہو، حل لک حاجہ، کیا کوئی حاجت رکھتے ہو؟ کہا حاجت تو رکھتا ہوں، تجھ سے نہیں رکھتا۔ حاجت تو ہے، کون ہے جو بندہ حاجت رکھتا ہے؟ وہ خدا ہے جو حاجت نہیں رکھتا، پر میں حاجت تو رکھتا ہوں، تجھ سے نہیں رکھتا، کیونکہ ایاک نستعین کی منزل پر واقع تھے۔ کہ ابراہیم پھر جس سے رکھتا ہے اس سے مانگتا کیوں نہیں؟ کہ وہ میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، اگر بچانا ہوگا بچا لے گا، اگر جلانا ہوگا جلا لے گا، اگر اسے بچنا منظور ہے تو ابراہیم کو منظور ہے، اگر اسے میرا جلنا منظور ہے تو ابراہیم کو جلنا منظور ہے۔ یہ فطرت ابراہیمی ہے، کسی سے مدد نہیں مانگی، بھروسہ خدا پر تھا، کیونکہ رضا پہ رضا کی منزل پر تھے، اسی خدا کی عبادت کی تھی اور اسی کا دین بچا رہے تھے، تو فرمایا وہی میری مدد کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا نے ابراہیم کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ کیسے بچایا؟ پانی ڈالا، بارش برسائی، طوفان آیا، کیسے بچایا؟ بردن و سلامہ۔ سوال میرا یہ ہے کہ پانی کیوں نہیں برسایا؟ طوفان کیوں نہیں لایا؟ طوفان کے ذریعے سے بھی آگ بجھ سکتی تھی، پانی کے ذریعے سے بھی آگ بجھ سکتی تھی، لیکن خدا نے کیسے بچایا؟ آگ کو گل و گلزار بنا۔ یہ الہی فطرت اللہ بتا رہا ہے، فرمایا میں پانی کے ذریعے سے بچا سکتا تھا، لیکن وہ کہتے کہ اتفاق سے بچ گیا۔ میں طوفان کے ذریعے بھی بچا سکتا تھا، لیکن کہتے اتفاق سے بچ گیا۔ میں ابراہیم کو اس آگ کے ذریعے سے بچاؤں گا جس آگ کو نمرود نے ابراہیم کی ہلاکت کے لیے چنا۔ یہ الہی فطرت ہے، یعنی دشمن جس وسیلے کو وسیلے ہلاکت بناتا ہے، خدا اسی شے کو وسیلے نجات بنا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کبھی ڈرا نہ کرو، اگر اس نے گولیوں کو تمہاری ہلاکت کا وسیلہ بنایا، خدا اسی کو وسیلے نجات بنا دے گا۔ انہوں نے تو سمجھا شیعوں کو ماریں گے تو شیعہ ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن خدا نے شیعوں کی شہادت کو شیعوں کے لیے وسیلے نجات بنا دیا۔ جتنا خون ایران کے شہیدوں نے دیا، امام خمینی کہتے ہیں اس خون کے صدقے میں انقلاب باقی ہے۔ آج تک کہتے ہیں اگر یہ انقلاب باقی ان شہیدوں کا خون ہے، وہ اس خون کو وسیلہ ہلاکت سمجھتے ہیں، لیکن فرمایا خدا اسی شے کو وسیلہ نجات سمجھ لیتا اور بناتا ہے اس کو، کیونکہ یہ الہی فطرت ہے۔ اس نے آگ کو ابراہیم کی ہلاکت کا وسیلہ بنایا، خدا نے اسی آگ کو گل و گلزار بنا دیا اور دکھایا کہ میں نے طوفان سے نہیں بچایا، میں نے بارش سے نہیں بچایا۔ اب ابراہیم جب آگ سے باہر نکلے تو ہاتھ کھلے ہوئے، پاؤں کھلے ہوئے، کپڑے صحیح سالم۔ کسی نے پوچھا یہ رسیاں کہاں گئی جو باندھی تھیں؟ کہ آگ میں جل گئیں، پاؤں والی رسیاں جل گئیں۔ ابراہیم کے کپڑے کیوں نہیں جلے؟ وہ بھی تو کپڑے سے بنے ہوئے تھے، رسیاں جل گئیں۔ کہ کیونکہ رسیاں فرعون نے پہنائی تھیں، وہ جل گئیں۔ جو ابراہیم نے خود کپڑے پہنے تھے وہ نہیں جلے، یعنی جس کپڑے کی نسبت ابراہیم سے ہو جائے وہ نہیں جلتا، اور جس شیعے کی نسبت علی سے ہو جائے۔ کہ قریب ہو جاؤ علی سے، علی کے وجود سے، علی کی ذات سے قریب ہو جاؤ۔ یہ جوانی کا امتحان تھا، جوانی کا امتحان۔ ایک شیعہ پر مکاشفہ ہوا، دیکھیے یہ دنیا بھی ایک آگ کا سمندر ہے، ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ یہ جوان کہتا ہے کہ اس کو کسی سے محبت ہوئی، جہاں پہ کام کرتا تھا جس باغ میں، اس کی بیٹی سے اس کو محبت ہوئی۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، یہ انسان کی فطری تقاضا ہے۔ جب جوان ہوتا ہے تو یقیناً اسے جن سے مخالف سے محبت ہوتی ہے، اگر کسی اور سے محبت ہو تو گناہ ہے، لیکن اس کو روکنا کیسے؟ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کسی کے حریم میں، کسی کے مال میں، کسی کے ناموس میں نگاہ نہیں ڈالنا۔ تو کہتا ہے یہ باغ میں بیٹھا ہوا تھا، روزے رکھتا تھا، اچانک سے کہتا ہے کچھ لوگ آئے، 2 لوگ، اور جس باغ میں کام کرتا تھا وہاں پہ ہندوانہ تو آپ ہندوانہ ہی کہتے ہیں، وہاں پہ ہندوانہ کاشت کرتا تھا، تربوز۔ تو یہ 2 شخص آئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ تربوز اپنی زمین سے نکال کر لاؤ۔ اس نے کہا قبلہ ابھی کچے ہیں، پکے نہیں ہیں۔ اس نے کہا زمین کے فلاں کونے سے نکال کے آؤ، ہم کہتے ہیں۔ کہتا میں گیا، وہاں دیکھا چند تربوز پکے ہوئے تھے۔
میں نے تربوزوں کو لایا، ان کے سامنے دھو کے رکھا، انہوں نے اس کو کارچ کیا، کاٹا۔ کاٹنے کے بعد انہوں نے 2 حصے مجھے دیے، ایک حصہ خود لیا، ایک حصہ جو ان کے ساتھ غلام تھا اس کو دیا، کھا کے گئے اور کہا کہ انشاءاللہ خدا تیری حاجت کو پورا کر دے گا۔ اس کی حاجت یہ تھی کہ مجھے اپنے آقا کی بیٹی سے شادی ہو جائے۔ کہ یہ چلے گئے۔ اتفاق سے جس کے باغ میں کام کرتا تھا اس کی بیٹی روز کھانا لے کر آتی تھی، وہ کھانا لے کر آئی۔ اب میں نے 2 رکھے تھے جو کاٹ کے دے کر گئے تھے، ایک میں نے اس خاتون کو دیا۔ وہ خاتون بھی اتنی متقی اور پرہیزگار تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص آیا تھا تو نے اس کو پہچانا نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا یہ حضرت امیر تھے، مولائے متقیان تھے۔ کہ جیسے سنا یہ بھاگا، خاتون کو چھوڑ کے علی کے پیچھے بھاگا۔ کہ مولا کے پیچھے بھاگا، کہتا ہے مجھے وہ غلام نظر آیا، میں نے اس سے پوچھا وہ آپ کے ساتھ تھا وہ کہاں تھا؟ کہ وہ تو چلے گئے، اس راستے سے گئے۔ اب کہتا ہے میں دوڑتا ہوا گیا، مجھے ایک دریا نظر آیا جو آگ کا دریا تھا، اس آگ کے اس طرف علی ابن ابی طالب نظر آ رہے تھے۔ اب یہاں پہ اس کا وقت امتحان تھا کہ مولا تک پہنچنا تو چاہتا تھا، بیچ میں رکاوٹ کیا تھا؟ آگ کا دریا تھا۔ اب کہتا ہے میں نے سوچا کروں تو کیا کروں، اندر جاتا ہوں تو جلتا ہوں اور نہیں جاتا تو علی تک پہنچتا نہیں ہوں۔ اس نے کہا جلتا ہوں تو جل جاؤں۔ ایک مرتبہ آگ کے دریا سے گزرنے لگا، دوسری طرف چلا گیا اور مولا کے قدموں میں گرا۔ امام لا نے کہا فتح علی، لا فتح علی، لا سیفہ الا ذوالفقار۔ تلوار علی کا ہے، دست پہ حسین کا ہے، کوئی طاغوت حسین کے تلوار سے بچ نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری، کہتا جیسے میں نے آگ کو پار کیا اس طرف میں علی ابن ابی طالب سے ملا۔ امام نے کہا جو دنیا کو پار کر کے آئے، دنیا ایک آگ ہے، جب تک کوئی اس سے گزرتا نہیں تب تک اہل بیت تک پہنچتا نہیں ہے۔ اب یہ آگ کبھی اولاد کی صورت میں ہے، کبھی بیوی کی صورت میں ہے، کبھی مال کی صورت میں ہے۔ جب تک اس آگ کے اندر انسان پک کے باہر نہیں نکلتا تب تک علی کے راستے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ابراہیم اس آگ سے پار ہو کے نکلے۔ عمر کتنی ہے؟ 17-18 سال۔ اب فرمائے ابراہیم کی زوجہ جناب ہاجرہ بوڑھی ہو گئی، اتنے سال اولاد نہیں ہوئی، جبرائیل نازل۔ اب یہ بڑھاپے کا امتحان ہے۔ اب پھر بتاؤں گا کہ یہ ہے مقام ابراہیم اور وہ تھا مقام حسین۔ فرمائے بڑھاپا آیا، اتنے سال تک جناب ابراہیم کا اولاد نہیں ہوئی۔ جبرائیل پیغام لے کر آیا کہ خدا آپ کو ایک بیٹا دینا چاہتا ہے۔ جناب ہاجرہ نے اپنے چہرے پر مارنا شروع کیا کہ اس بڑھاپے میں اولاد کا اللہ کا حکم ہے، وہ جوانی میں دے یا بڑھاپے میں دے، اس کا امر ہے، تمہیں منظور ہونا ہے۔ کہ ٹھیک ہے، جو اللہ کی رضا ہے اس میں راضی۔ اتنے سالوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، شیر خوار بیٹا ہے۔ اب حکم آیا ابراہیم بیوی اور بچے کو ایک ایسی زمین پہ لے جا جو خشک زمین ہے، ذی زرع ہے، جہاں پہ کوئی فصل نہیں ہوتی، کوئی پانی نہیں اور خشکی اور گرمی آئے۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہا خدا کیوں، فرمایا جو دین میں کیوں کرے اس کا ایمان کمزور ہے۔ جو سمعن و طاعتن، مولانا داڑھی کیوں رکھیں، مولانا خمس کیوں دیں، مولانا نماز کیوں پڑھیں؟ بھائی اگر کیوں کا جواب میں تمہیں دے دوں اور فائدہ بتا دوں تو ہر کوئی کرے۔ اگر میں کہہ دوں نماز پڑھنے سے اتنے پیسے ملیں گے تو ہر کوئی کرے گا، اگر میں کہوں خمس دینے سے اتنے فائدے ہوں گے ہر کوئی کرے گا۔ اگر نقصان بھی ہے تمہیں کرنا ہے کیونکہ خدا نے کہا ہے۔ آگ ظاہرا نقصان دہ تھے، ابراہیم کو گرایا گیا، لیکن اعتبار پروردگار عالم پہ تھا کیونکہ وہ بچانے پر آئے تو آگ کو بھی گلزار بنا سکتا ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ، ابراہیم لے گئے، 9 مولود بچہ۔ اتنے سالوں کے بعد یہ تصور کریے اگر آپ کو 25 سال 30 سال کے بعد اگر اولاد ملے اور خدا کہے کسی ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ جو صحرا ہے، زمین ذی زرع ہے، جو صحرا ہے۔ ابراہیم لے گئے، فرمایا جناب ہاجرہ کو وہاں پہ چھوڑا۔ بی بی فرماتے جب ابراہیم جانے لگے تو فرمایا میں بڑی غور سے دیکھ رہی تھی، ایک بار تو مڑ کے دیکھے گا باپ ہے، ایک بار تو مڑ کے دیکھ لے گا، لیکن ابراہیم نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر گئے خدا اپنے بچوں کو تیرے حوالے کیا، کیونکہ اسی ابراہیم سے حسین کو پیدا ہونا ہے، اسی ابراہیم سے، اس کے اسماعیل سے حسین کو پیدا ہونا ہے، اور ان کو اس امتحان سے گزرنا ہے، اس آزمائش سے گزرنا ہے۔ جب تک انسان آزمائش اور مصیبتوں سے نہیں گزرتا تب تک یہ حسین کے کردار پہ نہیں چل سکتا۔ گھر میں بیٹھ کر نعرہ لگانے والے کبھی حسینی نہیں بن سکتے جب تک پریکٹیکلی لائن میں نہیں آتا اور پہلا عمل تمہارے وجود سے شروع ہوتا۔ پہلی جنگ تمہارے اندر ہے جو نفس کی جنگ ہے، روح کی جنگ ہے۔
سوال یہ جیتتا کون ہے؟ تو جیتتا ہے یا تیرا نفس جیتتا ہے؟ کنٹرول کس کا ہے تمہارے اوپر؟ ابراہیم کے ارادے پر الہی کنٹرول تھا، ابراہیم کے وجود پر خدا کا کنٹرول تھا، سوال یہ تمہارے وجود پر کس کا کنٹرول ہے؟ تو فرمایا ابراہیم نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ جناب ہاجرہ فرمایا یہ صفا اور مروہ جاتے ہیں آپ صحیح کرنے، اتنی پیاس لگی، بچہ رو رہا ہے، ماں سے برداشت ہوتا ہے؟ کبھی کہاں بھاگ رہی، کبھی کہاں، خود بھی پیاسی، بچہ بھی پیاسی، دودھ خشک ہو چکا، بڑھاپا ہے، بیوی بوڑھی ہے، جوان نہیں ہے، تو سوچئے ایک بوڑھا انسان دوڑتا کیسے ہے؟ کبھی کہاں دوڑ رہی ہیں، کبھی اس پہاڑی تک، کبھی اس پہاڑی تک، آخر میں بھی تھک گئیں، جب حوصلہ شکن ہو گئیں۔ لیکن وہ خدا جو چاہے تو آگ کو گلزار بنا دے، چاہے صحرا کو دریا بنا دے۔ ایک مرتبہ اسماعیل نے پاؤں مارا، چشمہ جاری ہوا، جو صحرا تھا خدا نے آج اس کو کیا بنا دیا؟ مکے جا کر دیکھیے، یہ کس کا نتیجہ تھا؟ ابراہیم کے ایمان کا اور اسماعیل کے قدموں کا۔ ایک صحرا تھا جہاں پہ اسماعیل پہنچا، وہاں پر بھی ملین لوگ ہیں، ایک صحرا وہ تھا جہاں پہ حسین پہنچا، وہ بھی جنت بن چکا ہے۔ دونوں نسل ابراہیم سے ہیں۔ مکے کو اگر مکہ بنایا تو اسماعیل نے، کربلا کو اگر کربلا بنایا تو حسین ابن علی نے، دونوں جنت کے ٹکڑے ہیں۔ اب فرمایا یہ بچہ جوان ہوا، امتحان تو دیکھیے خدا کا، جوان ہو گیا، کڑیل جوان، اتنے سال ابراہیم نے بیٹے کو دیکھا نہیں، اب حکم ہو واپس جاؤ۔ خوش ہوئے ہوں گے، بیٹے سے ملنے جا رہا ہوں، کہ جب ملنے آئے، یہ واقعات بھی دلچسپ ہیں، بالآخر بیٹے سے ملے، جوان بیٹا، اسماعیل جیسا حسین بیٹا، خوبصورت بیٹا، جس کو بچپن میں چھوڑ کے گئے تو صحرا تھا، جب واپس آئے تو بڑا گاؤں بن چکا، بڑے لوگ بس چکے، جوان بیٹا، رعنا بیٹا۔ اب فرمایا جب بیٹے سے ملے ہی تھے، رات کو سوئے، خواب میں دیکھا کہ بیٹے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ کتنا مشکل امتحان ابراہیم سے خدا لے رہا ہے۔ کبھی بیٹا دے نہیں رہا، دے رہا ہے تو صحرا میں چھوڑنے کا بول رہا ہے، جب چھوڑنے ملنے کا بولا کہ اب کاٹو۔ صبح اٹھے ابراہیم، اور عجیب منزل یہ تھی، جبرائیل نے نہیں کہا، خواب میں خدا نے کہا، کیونکہ شاید ابراہیم کا ایمان متزلزل ہو جائے کہ یہ خواب ہے، اور خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ نہیں کہا، خواب میں کہا، کیونکہ ابراہیم کو آزمانا چاہا۔ اب جیسے اٹھے ابراہیم اسماعیل کو باہر لے گئے، کہا ماں کو بتاؤں گا، ماں تو برداشت نہیں کر پائے گی، یہ ایاک نعبد و نستعین کی منزل ہے، اتنی عبادت میں مضبوط ہیں کہ حکم الہی آیا، ابراہیم نے چوں اور چرا نہیں کیا، کہ خدا نے کہا ہے تو کرنا ہے، وہ چاہے بیٹے کا گلا ہی کاٹنا کیوں نہ ہو۔ کہ میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ وہ ابراہیم ہے، یہ اسماعیل ہے۔ کہ بابا پھر دیر کیسی؟ کہ تمہیں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ کہ بابا دیر کیسی؟ بیچ میں شیطان بھی آیا جہاں آپ کنکر مارتے ہیں، بہت گمراہ کیا کہ اسماعیل تمہارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، بہک گیا ہے، ایسے خوابوں میں تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا جو نبی پر الزام لگائے وہ شیطان ہوتا ہے۔ لے گئے۔ اب کیونکہ باپ ہے، دیکھیں یہاں پر پھر بھی باپ کا جذبہ نہیں مرا، ایسا نہیں کہ ابراہیم کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں، بے تحاشا محبت ہے کیونکہ باپ ہے۔ اب ابراہیم کہتا ہے کیسے کاٹوں، کہیں ایسا نہ ہو میرا ہاتھ لرز جائے۔ تو کہا کہ آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہوں میرے لال، میں تجھے دیکھوں گا گلا کٹے گا، یہ منظر میں دیکھ نہیں سکتا۔ اور کہا میرے لال شاید تو بھی برداشت نہ کر سکے اور بھاگ جائے، تو تیرے ہاتھ کو بھی باندھتا ہوں، تیرے پاؤں کو باندھتا ہوں، تاکہ تو ہل نہ سکے، ہم اطمینان سے اللہ کے حکم کو کیا کر سکیں، ادا کر سکیں۔ عجیب منزل فکر ہے کہ اکثر لوگ ممبر سے یہ پڑھتے کہ ابراہیم نے چھری چلائی نہیں، بس جیسے چلائی دمبا آ گیا، ایسا منظر نہیں تھا۔ اللہ نے پورا امتحان لیا، لیکن اسماعیل کو بچایا، کیونکہ نسل اسماعیل سے حسین کو پیدا ہونا تھا، یہ مصلحت الہی تھی۔ لیکن ابراہیم نے چھری چلائی اور خوب چلائی، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اسماعیل گھر آیا تو جناب ہاجرہ نے گلے پر چاقو کے نشان دیکھے۔ بعض روایات میں بی بی زندہ رہی نہیں، اور بار بار یہ کہتی تھی اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا، اگر گلا کٹ جاتا تو کیا ہوتا۔ پہلے اکیلا چھوڑ کے گئے، اب میرے لال کو ذبح کرنے گئے، چھری چلائی۔ بہت پیاری روایت ہے، فرمایا ابراہیم نے بار بار چھری چلائی لیکن چھری چل نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ خلیل خدا کو جلا لایا۔ جب گلے پہ چھری چلا رہے گلا کٹ نہیں رہا، ایک مرتبہ ابراہیم نے چھری کو پتھر پر مارا، کہا چل کیوں نہیں رہی؟ تو فرمایا یہ چاقو بولنے اٹھا کہ ابراہیم میں کروں تو کیا کروں، خلیل کہتا ہے کاٹو، جلیل کہتا ہے نہ کاٹو۔
مانوں تو کس کی مانوں. اور فرمایا یہ تھا مقام ابراہیمی کہ مصیبتیں مختلف زندگی کے پہروں میں لی گئیں. وہ تھا مقام حسین کہ ہر مصیبت ایک دن میں آئی. بیٹے کا امتحان، بھائی کا امتحان، دوستوں کا امتحان، مشکل ترین منزل ناموس کا امتحان. تبھی حسین کے صبر کو پہاڑ مانا جاتا ہے کہ ہر امام پر مصیبت زندگی کے. ابراہیم میں آگ میں گئے جوانی میں، بیٹا پیدا ہوا چھوڑ کے گئے بڑھاپے میں، پھر بیٹے پہ چھری چڑھی بہت بڑے بڑھاپے میں. لیکن حسین سے اللہ نے سارے امتحان ایک دن میں لیے. ایک دن میں، وہ دن بھی بہت چھوٹا تھا. صبح عاشور سے لے کر ظہر عاشور تک لاشیں اٹھا اٹھا کر میرے مولا تھک گئے. اس حسین ابن علی اور کربلا کو سمجھنا ہے. جب تک انسان قربانی نہیں دیتا عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ ابھی تک میں نے اپنے دین کے لیے کیا قربان کیا. اگر قربانی نہیں تو دین کا راہ و رسم قبول نہیں ہوتا. کہ کبھی تمہارا مال چھینوں گا، کبھی تمہاری اولاد لوں گا، لیکن اصل قربانی تمہارے اندر ہے، جسے ہم جہاد اکبر کہتے ہیں. یہ لڑنا جہاد اصغر ہے. جہاد اکبر یہ ہے کہ ایک ظالم، ایک دشمن، ایک عدو تمہارے اندر بیٹھا ہے، وہ تمہارا نفس ہے. کبھی رات کے اندھیرے میں تمہاری آنکھ سے گناہ کرواتا ہے، کبھی تمہارے کانوں سے گناہ کرواتا ہے، کبھی تمہاری زبان سے گناہ کرواتا ہے. جب تک تو اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ نہیں بناتا، ساتوں اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے. جب تک اپنی زندگی کی روٹین ایسی نہیں بناتا جیسے علی ابن ابی طالب کی تھی کہ فرمائیے قبر روزانہ تجھے آواز دیتی ہے، اے روشنیوں میں سونے والو میرے پاس روشنی نہیں ہے. اے نرم بستروں پہ آرام کرنے والو میرے پاس کوئی نرمی نہیں ہے. اے تکیوں پہ سر رکھ کے سونے والوں میرے پاس کوئی تکیہ نہیں ہے. اے بچھوں اور سانپوں سے ڈرنے والوں میں بچھوں اور سانپوں کا گھر ہوں. اگر روشنی چاہیے تو نماز تہجد پڑھو. ہم اعمال سے بہت دور ہیں. کتنے مومنین ہیں جنہوں نے مفاتیح جنان پورا پڑھا ہو، کتنے علی کے نعرے مارنے والے ہیں، کتنے مومنین ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کو ایک مرتبہ پورا پڑھا ہو. جب تک آپ اہل بیت کو اسٹڈی نہیں کریں گے تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم نے جتنی معلومات لی ممبر سے لی، خود تو پڑھا نہیں. اب ظاہر ممبر پر جو آئے گا، جو بولے گا، وہ آپ کے ذہن میں سیو ہو جائے گا. کم از کم دن میں 2 کاغذ 3 کاغذ 3 پیپر 3 پیج پڑھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے. اور بہترین چیز پڑھنے کے لیے قرآن کی تفسیر ہے. بہترین چیز قرآن سے شروع کریں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیت. 2 چیزیں اللہ چھوڑ کے گیا. اگر ہم نے اہل بیت کا ذکر ممبر سے کر رہے ہیں تو قرآن کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن کی کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تفسیر قرآن بہترین تفسیر میری نگاہ میں تفسیر المیزان ہے، آیت اللہ العظمہ طباطبائی کی بہترین تفسیر ہے. جو تفسیر موجود ان کو پڑھیے تاکہ قیامت کے دن جب خدا پوچھے اور فرمائے یہ قرآن شکایت کرے گا کہ اے خدا میں اس کے گھر میں پڑھا رہا، اس نے مجھے سجا کر جھولے میں تو رکھا لیکن مجھے پڑھا نہیں. نہج البلاغہ شکایت کرے گی، احادیث معصومین شکایت کریں گے، علم اہل بیت شکایت کرے گا کہ ہم نے اتنی قربانی دی. اور یہ بات یاد رکھیے، یہ احادیث جو آپ تک پہنچی ایسے نہیں پہنچی. ایک ایک حدیث کو رد و بدل کرنے کے لیے کئی جانیں قربان ہوئی ہیں. ایک ایک صحابی جو حدیثوں کو یاد کرتا تھا، یہ معلوم اس کے پیچھے ہوتے تو اس کو قتل کریں. یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے جاتا تھا کہ چند حدیثیں مولا کی بچ جائیں. آج ایزیلی دستیاب ہیں لیکن مومن پڑھ نہیں رہا. یعنی دریا کے ساتھ رہے لیکن پھر بھی پیاسا رہے. کربلا سیراب کرنے کی کتاب ہے اور کربلا زندگی کو سکھانے کا درس ہے. دشمن نے تو یہ سوچا کہ حسین کو کربلا میں محدود کر دے گا، لیکن اللہ کا وعدہ تھا میں اس کربلا کو وسیع کر دوں گا. کہ کبھی بھی گھبرانا مت. بعض لوگوں کا ایمان ضعیف ہو جاتا ہے کہ مولانا یہ ہو گیا، شیعہ بگڑ گئے، جھگڑے ہو گئے، یہ ہو گیا. اللہ کہتا ہے جب بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، لوگوں کا ایمان ضعیف ہو جاتا ہے، پھر میں کوئی روشنی دیتا ہوں، پھر ان کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے. آج ایک سوال کروں اور مسائل کی طرف چلوں. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کریں امام زمانہ کا ظہور ہو جائے. ظہور کا مقصد کیا ہے؟ ظہور ہوگا تو کیا ہوگا؟ یا ظہور ہوگا تو مولا کیا کریں گے؟ ایک ہی مقصد ہے، جب امام کا ظہور ہوگا تو مولا حکومت قائم کریں گے. یہی مقصد ظہور ہے نا، کہ دنیا کو جور، ظلم،
فسق و فجور سے پاک کریں گے اور ایک عدل الہی کی حکومت کیا کریں گے؟ قائم کریں گے۔ اب دو سچویشن ہیں، یا ہم انتظار کرتے رہیں کہ مولا آئیں حکومت قائم کریں، بالکل ایسے جیسے انسان بس اسٹاپ پر بیٹھ جاتا ہے، ٹرین کا انتظار کرتا ہے، بس کا انتظار کرتا ہے، ریلوے پہ بیٹھ جائے ٹرین کا انتظار کرے، بس اسٹاپ پہ بس کا انتظار کرے۔ کیا ہم بیٹھ جائیں اور انتظار کریں کہ امام کب آتے ہیں؟ ہرگز نہیں، پھر ہم میں اور کوفیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو ہم کیا کریں؟ مقصد امام کو پورا کریں۔ مقصد امام کیا تھا؟ حکومت قائم ہو، کس کی؟ حضرت مہدی کی۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ حکومت مہدی کو قائم کرنا ہے۔ تو اب آپ سوال کریں گے مولانا میں نہ ایم پی اے، نہ ایم این اے، نہ وزیر اعظم، نہ جنرل، نہ چیف آف آرمی اسٹاف، میں کیسے حکومت قائم کروں؟ یہ پریکٹیکل سوال ہے کہ میں حکومت کیسے قائم کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت قائم سلام میرے نہیں فرمایا میرا سلام ہو میری ان پھوپھیوں پہ جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے تھے، میرا سلام ہو ان ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا، چھٹے امام کی روایت فرمایا ہم نے اپنے شیعوں کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا، اگر یہ پردہ ہٹا دیں اس کا دل پھٹ جائے، یہ ہماری مصیبتوں کو برداشت نہ کر سکے۔ آئیے آج کی مجلس میں امام زمانہ کو دعوت دیتے ہیں، کیونکہ وارث خون حسین امام زمانہ ہے۔ میرے مولا مجھے نہیں معلوم آج کی رات آپ کہاں ہیں، شاید نجف میں ہے یا شاید کرب و بلا میں رو رہے ہیں، یا شاید شام میں زینب کی قبر پہ گریہ کر رہے ہیں، یا شاید ننھی سی قبر سکینہ پہ ہے۔ مولا مجھے نہیں معلوم آپ کہاں ہے، یا شاید آج کی رات جنت البقیع ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رو رہے ہیں۔ سنیں گے قبر زہرا پہ مولا کیا دعا کرتے ہوں گے، رو کر کہتے ہوں گے اماں دعا کرو میرا ظہور ہو جائے تاکہ میں اس ظالم سے بدلہ لوں وہ جس نے آپ کی پسلیاں توڑے۔ اماں دعا کرو میرا ظہور ہو جائے تاکہ میں اس ظالم سے بدلہ لوں جس نے میری سکینہ کو تماچے مارے، جس نے میری دادیوں کی چادر چھینی۔ فرمایا اے مومن جب بھی دعا کرو خدا کو میری پھوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو،
یا خدا کو ننھی سی بچی سکینہ کا واسطہ دیا کرو. آئیے آج ایسا واسطہ دیں خدا کسی کی دعا کو بھی رد نہ کرے. امام حسین کی عادت تھی واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے، مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی جب گھر آتے تھے 2 مصلے بچھاتے تھے، ایک مصلی اپنے لیے ایک اپنی سکینہ کے لیے. یہ حسین کی سنت ہے، واجب نمازیں مسجد میں پڑھو، مستحب گھر میں بچوں کو بٹھا. اس بچی کی عادت تھی اب حسین کے آنے سے پہلے خود 2 مصلے بچھاتی تھی، ایک مصلی اپنے بابا کے لیے ایک مصلی اپنے لیے. شب عاشور پوری رات بابا کے ساتھ بیٹھی رہی، نماز حسین کے ساتھ پڑھتی رہی. لیکن میرے معصوم امام فرماتے ہیں جب شام غریبہ آ گئی، جب نماز عصر کا وقت ہوا، سکینہ نے خیمے میں 2 مصلے بچھائے، ایک مصلی اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے. لیکن عزادارو بابا آتے تو کیسے آتے؟ اب مصلی پہ بیٹھ گئی، ننھے سے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کرتی رہی، اے میرے اللہ میرے پیاسے بابا کی طرف خیر ہو، اے میرے اللہ میرے تھکے ہوئے بابا کی طرف خیر ہو. راوی کہتا ہے اچانک سکینہ کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، یہ بچی دوڑتی ہوئی باہر گئی، شاید میرا بابا آ گیا. لیکن سنو گے عزادارو بچی نے کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ دیکھا شمر ہے ہاتھ میں تازیانہ لیے ہوئے، عمر 4 سال معصوم ہے. شمر سے پوچھتی ہے شمر کیا تو نے میرا بابا دیکھا؟ خدا کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے. یہ ملعون کہتا ہے سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے بڑی دیر گزر گئی میرا بابا نہیں آیا. اب روایت کے بڑے سخت جملے ہیں. امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مجھے معاف کریے گا. آپ نے خود فرمایا ذاکر پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتہ تو چلے ہمارے اوپر کتنی مصیبتیں آئیں. جیسے سکینہ نے کہا میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں. روایت کے جملے ہیں ملعون کے ہاتھ میں حسین کا سر تھا. ایک مرتبہ بچی کی طرف دیکھا، اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے، تو میرے مولا کے ساتھ میں تیرا بھی نہ کرتا. اب بچی بابا بابا کرتے سر کی طرف دوڑی، سر کو اپنی گود میں لیا، رو کے کہنے لگی او میرے پیاسے بابا، او میرے تھکے ہوئے بابا. اب یہ میرا تصور ہے شاید بچی نے بابا سے یہ بیان کیا ہو، سر کو گود میں لیا ہوگا اور رو کے کہا ہوگا او میرے تھکے ہوئے بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا.
جعفر کا لاشا تو نے اٹھایا، او بابا قاسم کا لاشا تو نے اٹھایا، او بابا عباس کے بازو تو نے اٹھائے، او لاشوں کو اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا، او بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، او بابا آج آجا، او میرے سینے پہ سو جا۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں بچی بابا سے پیار کر رہی تھی، یہاں شمرا کے بڑا او بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا خیموں کو آگ لگ گئی، زینب ڈھونڈ رہی ہے، کہاں ہو میرے حسین کی امانت؟ جب خیمے میں پہنچی بچی بے ہوش، بی بی کا سر اپنی گود میں لیا۔ عزادارو جب بچی کی آنکھیں کھلی ہوں گی کیا سوال کیا؟ اب میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، حسین کی بچی درس دے رہی ہے، جب آنکھیں کھلی یہ نہیں پوچھا پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے، جب آنکھیں کھلی یہ نہیں پوچھا پھوپھی اماں میرا چچا عباس کہاں ہے، 4 سالہ بچی پوچھ دیا ہے پھوپھی اماں آپ کی چادر، زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا میری چادر بھی لے گیا، ماتم حسین